بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں مکتب دعوت الارشاد یمبو السنیہ کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، جس کا پہلا سالانہ اجلاس عام ہے، جس کے موضوعات سنت کی اہمیت، جسے خطاب فرمائیں گے فضیلت شیخ یاسر الجابری، اور دوسرا خطاب بدعت کیا ہے، جسے خطاب فرمائیں گے فضیلت شیخ منیر قمر. ہم فضیلت شیخ یاسر الجابری کے ممنون و مشکور ہے جو کافی مشغول ہوتے ہوئے بھی یہاں پر تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ ہم فضیلت شیخ منیر قمر کے بھی ممنون و مشکور ہیں جو بڑا لمبا سفر طے کر یہاں یمبو تشریف لائے. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے اور اسی طرح قرآن و سنت کی دعوت میں مشغول رکھے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو شخص بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے روز وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور بلا شبہ بدعت بھی انہی اعمال میں سے ہے. بدعات کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا ہم سب کو اس بات کی جاننے کی ضرورت ہے کہ بدعت کیا ہے. اب تک آپ سنت سے متعلق جو ہے جناب یاسر صاحب الجابری سے سن رہے تھے. اب اس موقع پر جو ہے انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں بدعت سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ معاملہ جو مجھ میں سے نہیں ہے، میرے دین میں سے نہیں ہے، وہ قابل رد ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث فی امرنا هذا، جس کسی نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اسلام کے نام پر جو اسلام میں سے نہیں ہے، ہمارے معاملے سے نہیں ہے، وہ قابل رد ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہر نئی چیز جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے، یقینی طور پر وہ قابل رد ہے. موضوع انتہائی اہم ہے، اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے فضل و کرم سے جو مقرر آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ اس موضوع سے متعلق بہت ہی بحسن خوبی آپ کے سامنے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. ہم آپ کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے ہمارے مقرر معزز مہمان جو ہیں ان کا میں تھوڑا تعارف آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ آپ پہلی بار یہاں پر تشریف لائے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو آپ کے نام سے واقف ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں آپ کے نام سے ضرور جو ہے وہ متعارف
ہوں گے۔ آپ ہیں فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر صاحب، جو آپ کے سامنے بدعت کے موضوع پر اپنی بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا تعلق فی الحال خبر سے ہے، یعنی آپ خبر سے تشریف لائے ہیں، ویسے آپ جو ہے پاکستان سے جو ہے آپ کا تعلق ہے۔ آپ خبر میں محکمہ کبرا جو سب سے بڑا جو ہے وہاں پر محکمہ ہے، اس کے اندر مترجم کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس کی تعداد تقریباً 112 کی جو ہے کتابیں آپ نے اب تک لکھی ہیں۔ 112 کتابوں کے مصنف آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کتابوں میں سے 65 کتابیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، اور بہت ساری کتابیں اللہ کے فضل سے آپ اپنے ساتھ بھی لائے ہیں، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ آپ کی ساری کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور دعوت سینٹر سے آپ دعوت سینٹر یعنی جو ہے ینبع ثانیہ سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی جو ہے شخصیت کوئی غیر معروف نہیں، لیکن چونکہ آپ نے دیکھا نہیں تھا اور ہم نے بھی دیکھا نہیں تھا، یہ شرف ہمیں اب حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں رب کائنات آپ کی زندگی میں اور جو ہے برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اور زیادہ اس بات کی توفیق دے کہ کتاب و سنت کی جو ہے آپ کتاب و سنت کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ کی جو ہے ریڈیو سے جمعرات کو جمعہ اور پیر کو جو ہے اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، جو جدہ سے جو ہے آپ جدہ کے ریڈیو سے سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو نیوز جو پرچہ جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے، جو اخبار ہے یعنی بہت مشہور اخبار ہے، اور ہر جگہ جو ہے اخبار ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر خاص طور سے جمعے کے دن جو ہے اسلامی مسائل سے متعلق جو ہے آپ کا مضمون چھپتا ہے، اور آپ اسے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور آپ بھی بے قرار ہوں گے۔ آپ کی صورت شکل مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، اور مزید میں آپ کو جو ہے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں، اور اس جو ہے اہم موضوع پر آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ اور آج مجھے بھی خوشی ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اس تقریر کے بعد بھی سوال و جواب کا جو پروگرام ہونے والا ہے، اور اس میں آپ ہی جواب دیں گے، اور ہمیں آج اچھا موقع ملنے والا ہے۔ اللہ جزا خیر دے آپ کو۔ اب میں آواز دیتا ہوں جناب محمد منیر قمر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا موضوع بدعت کیا ہے، بدعت سے متعلق بیان کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں 2 مقامات پر سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں، اپنے کلمات، اپنے انعامات کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں، روئے زمین پر جتنے سمندر اور جتنا پانی ہے اس سب کو سیاہی بنا لیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ان سمندروں کو 7 مرتبہ دوبارہ بڑھا دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتوں اور اس کے انعامات کا شمار پھر بھی مکمل نہیں ہو۔ اس ذات گرامی کی جس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اس کی ان نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا ذکر کریں اور کس کس کا شکر کریں؟ اس کی یہی نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہمارا انسان ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں بیچ سکتا تھا، کیا کوئی ہمارا زور تھا کہ نہیں ہمیں انسان ہی بننا ہے؟ اللہ نے کائنات کی سب سے اہم ترین مخلوق، کائنات کی سب سے مکرم ترین مخلوق انسان کی شکل میں ہمیں پیدا فرمایا، وہ مخلوق جس کے بارے میں اس نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا۔ اسی آیت کے حوالے سے عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان اس پوری کائنات کا سرتاج ہے، انسان کراؤن آف دی کریشن ہے، اس پوری کائنات کا سرتاج۔ اللہ رب العزت نے نام فرمایا کہ اس نے ہمیں اس بنی نوع انسان کا فرد بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا نعمت والی بات ہوئی، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میں مسلمان ہی ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا کہ ہمیں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہم آج یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے، مساجد میں نمازیں پڑھنے، دروس اور خطبات سننے کی بجائے کہیں مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کہیں ہم ہرے کرشنا ہرے راما گا رہے ہوتے، ہمیں اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت۔ اس رب کائنات نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جو تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، بڑی تعداد میں انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا جو تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تمام انبیاء کی امامت، تمام انبیاء کی سرداری ہمارے نبی کو کب ملی، کیسے ملی؟ اگر میں اس بات کو طویل تفصیل سے ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور قدرت کاملہ سے مسجد اقصیٰ میں اکٹھے فرمایا، اور جب امامت کا 2 رکعت نماز کی ادائیگی کا وقت آیا تو اللہ سے اشارہ پا کر حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑے کر دیا۔ وہاں ابراہیم خلیل موجود ہیں، وہاں موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، لیکن تمام انبیاء کی امامت کا شرف کسے ملا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے ہمیں پہلے کسی نبی کی بجائے محمد رسول اللہ امام الانبیاء والرسل کا امتی بنایا، اور اس ذات گرامی کا ایک بہت بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو تمام ادیان کا ناسخ، تمام ادیان سے کامل اور تمام ادیان سے مکمل ہے۔ کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص اس میں نہیں ہے، اور
اور کامل کتنا ہے؟ سورہ مائدہ آیت 3، اللہ رب العزت نے اس کے کامل ہونے کی گواہی اس دنیا سے کسی سے نہیں دلوائی، بلکہ آسمان سے اللہ نے خود گواہی دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی نقص باقی نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا آج اتمام کر دیا ہے، میں نے نعمت مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی؟ آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس آیت کے نازل ہوئے ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہیں، 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ 1.5 لاکھ صحابہ کے مجمع میں آسمان سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری وقت، اس آیت کے بعد آپ صرف 2.25 مہینے اس دنیا میں زندہ رہے۔ آخری ایام، آخری 1-2 ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے ہمارے لیے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس دین اسلام میں اب کوئی کمی نہیں رہی، جو دین ہے وہ تمہیں پہنچ گیا ہے۔ یہودیوں نے یہ آیت مسلمانوں سے سنی، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی پر یہ آیت اتری ہے، تو ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عمر، تمہارے لیے تمہارے نبی پر اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کی ہے، تمہارے دین کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، اس کے کامل و مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ایسی آیت ہماری یہودیت کے بارے میں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن عید مناتے، اس دن کو عید مناتے، خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اس دن میدان عرفات میں تھے، سارے مسلمان میدان عرفات میں جمع تھے، اور اس دن جمعے کا دن بھی تھا۔ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیت نازل ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1500 سال پہلے اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ملک کی حکمرانی کرنی ہو، ملک کو چلانا ہو، ہمارے دین اسلام میں اس کا نظام مکمل طور پر موجود ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، انسان کی زندگی کے بالکل انتہائی پرائیویٹ قسم کے معاملات، ان کی تفصیلات اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول و براز کے، قضائے حاجت کے آداب بھی بتائے ہیں یا نہیں؟ بول و براز کے آداب بتائے ہیں، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حمام میں، باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو اندر پاؤں کون سا داخل کریں گے، باہر نکلتے ہوئے کون سے پاؤں سے نکلیں گے، اگر کہیں کھلی جگہ پر قضائے حاجت کرنا ہو تو کس طریقہ سے بیٹھیں گے، کپڑا کب اٹھائیں گے، منہ کس طرف کریں گے، بول و براز کے آداب بتائے تو ایک یہودی ایک صحابی کو طنز کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی سمیت ان صاحبکم یعلمکم حد الخراء، تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب پخانا کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کی قسم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہیں لائے ہمیں تو اس کے آداب بھی نہیں آتے تھے۔ قضائے حاجت تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ آداب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہمیں معلوم نہیں تھے۔ جس دین میں قضائے حاجت کے آداب بھی بتائے گئے ہوں، آداب حکمرانی بتائے گئے ہوں، بڑی سے بڑی بات بتائی گئی ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی گئی ہو، اللہ نے آسمان سے اس دین کے بارے میں کہہ دیا ہو الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب افسوس ہے ہمیں اپنے اس بھائی پر، اپنے ان مولویوں پر
جو 1500 سال پہلے اعلان ہو چکا اس اعلان کو آج تک ماننے کو تیار نہیں ہوئے، آج تک اس اسلام کو مکمل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک بھی وہ اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے عملوں سے، اپنے نظریات سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، اسلام اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں تو بہت ساری چیزیں باقی تھی جو ہم دے رہے۔ اگر بدعت کو آپ نے سمجھنا ہے تو صرف اسی ایک نقطے پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اللہ نے آسمان سے یہ حکم دے دی یا بشارت دے دی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی آج سے پہلے، آج کے بعد کوئی ایسا عمل دین میں داخل کرتا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ گویا کہ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پورا ہم تک نہیں پہنچایا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام صحابہ نے یک زبان جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچی سب نے فرمایا، سب نے یہ اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ سارے تیرے بندے گواہ ہیں کہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا۔ یہ باتیں 1500 سال پہلے ہو گئیں اور آج ہمارا مولوی کوئی نہ کوئی چیز دین میں داخل کیے چلا جا رہا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ طریقہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، اور یہ جتنی بھی بدعات ہیں، جب پہلے اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کی ہمیں اب کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ اور پھر کوئی ایک شعبہ نہیں، اسلام کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں بدعات پیدا کی گئی، ان کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور صرف عملی حد تک نہیں، عقائد تک میں بدعات کو جنم دیا گیا، نظریات میں بدعات داخل کی گئی، اور نظریات کی، عقائد کی ان بدعات کا اگر میں تھوڑا بھی تذکرہ کروں تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، تھوڑا کر کے یہ بڑھتا گیا۔ آج ہمارے اسلام میں سنتوں کا چہرہ دھندلاتا جا رہا ہے اور بدعات اس پر غالب ہوتی جا رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، مسجد کے اندر صحابہ کرام اور ان کے ساتھ تابعین بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع بنایا، ایک حلقہ بنایا۔ ایک آدمی کہتا ہے سبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سارے لوگ بلند آواز سے اسی کی آواز پر کہنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کبر اللہ، سارے اللہ اکبر کہہ رہے، ایک آواز، ایک انداز اور اجتماعی ذکر شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقیہ امت مشہور ہیں، انہیں پتا چلا کہ مسجد کے اندر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، گھر سے بھاگے، مسجد میں تشریف لائے، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یا امت محمد ما اسرع ہلکتم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے، ابھی تمہارے نبی کے پہنے ہوئے کپڑے ختم نہیں ہوئے، اس کے استعمال کیے ہوئے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں بدعتوں کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، جو کنیت تھی ان کی، ہم کوئی برا تو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی تسبیحات تکبیرات گن رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گناہ گنو، اگر یہ خیر ہوتی، اگر یہ اجتماعی حلقے بنانا اور اس انداز سے ایک آواز پر ذکر کرنا جائز ہوتا، ثواب ہوتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہوتے۔ آپ نے نہیں بتایا، قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔
تب سے صحابہ کے زمانہ سے یہ تھوڑا تھوڑا سلسلہ شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے یہ اسپرٹ دی ہوئی تھی کہ جب کبھی کوئی غلطی سامنے آئی وہ فوراً مان لیتے تھے، اور دوسری اسپرٹ صحابہ میں سے دعات کو اللہ نے یہ دی تھی کہ جس بات کی، جس غلطی کی انہیں تھوڑی سی اطلاع پہنچی وہ فوراً اس کا رد کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے بڑے معروف صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بڑے رشتے ہیں، کاتب وحی تھے، نبی کے صحابی تھے، اور نبی کے برادر نسبتی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے۔ سالے کا رشتہ ہے نا کتنا بڑا۔ ہمارے یہاں بڑے غلط قسم کے جملے مشہور ہیں، کوئی سالی کے لیے، کوئی سالے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے بھائی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، جب رکن یمانی پہ آئے تو اسے بھی ہاتھ لگایا، چھوا، بوسہ دیا۔ حجر اسود کے سامنے آئے، اسے بھی چھوا، بوسہ دیا۔ آگے گزرے، جو حتیم کے 2 کونے ہیں وہاں بھی کونے پہ آئے تو ان کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، چھو رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پاس ہی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کونوں کا اسلام کیا ہے، آپ 4 کا کیوں کر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کونوں کو چھوا، رکن یمانی کو جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، یہ جگہ جیسے مثال کے طور پر، اور اس سے آگے گزر کر جائیں گے تو حجر اسود آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف ہاتھ سے چھوا ہے، اس کو بوسہ نہیں دیا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اور حجر اسود کو بوسہ دیں، اگر ممکن نہیں تو ہاتھ سے چھو لیں۔ ہاتھ سے چھونا ممکن نہیں، آپ کے پاس چھڑی ہے، چھڑی لگا لیں، چھڑی کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے صرف اشارہ کریں، اللہ اکبر کریں اور گزر جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے دیکھا کہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، فوراً ٹوکا اور انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آج مکہ مکرمہ جائیں، بیت اللہ شریف کے گرد آپ کو چاروں طرف لوگ، کوئی پردے کو چھو رہا ہے، کوئی کنڈے کو ہاتھ ڈالے ہوئے ہے، کوئی کہیں رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اگر بیت اللہ کے پاس کہیں چھونے کی جگہ ہے تو 2، اور تیسری جگہ ہے ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ، ان دونوں کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے اس جگہ کو آپ چوم سکتے ہیں، اس کے ساتھ پیشانی لگا سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، سینہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے بیت اللہ کا کوئی حصہ، کوئی کونا کسی کو چھونا اور اس سے تبرک حاصل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے زمانے سے تھوڑا تھوڑا یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور آج ہمارے مسلمانوں میں عقائد میں بدعات، اعمال میں بدعات، اور عقائد میں بدعات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اہل سنت کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایک ایسا فرقہ اٹھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور ختم نبوت کا انکار کرنے کے ساتھ نبی کس کو کھڑا کر دیا؟ ہمارے پاک و ہند کے آپ وہ علاقے تو جانتے ہیں نا جہاں نبی کی پیداوار ہوئی تھی، قادیان، پنجاب کا علاقہ، قادیان سے ایک آدمی کو نبی مان لیا، اور تعجب ہے کہ نبی کس کو مانا؟ جس کو انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ غلام احمد قادیانی، وہ اس کے اقوال، اس کی کتابیں، اور اس نے کس قسم کی خرافات بکی وہ آپ دیکھیں۔ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، یہ اس کی اپنی کتابوں کی باتیں میں ٹکڑے سنا رہا ہوں، مجھے حمل ہوا اور پھر میں پیدا ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی یہ باتیں کہے، نبی تو بہت بڑا مقام ہے، اس کو صحیح اور عقل مند انسان ماننے کو بھی جی چاہتا ہے،
سردی تو ہے لیکن میری بات کا جواب تو دیں. آپ تو اتنے ٹھٹر کے بیٹھے ہیں کہ بالکل ہی. ایک آدمی جس کی عقل کی چولیں ہل چکی ہیں اس کو نبی مان لیا, اور جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تب تک باتیں سمجھ میں نہیں آتی. نبی ماننے والوں میں سے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی نہیں ہیں کہ بھائی سارے گھاس کاٹنے والے تھے انہوں نے نبی مان لیا. جو انٹرنیشنل عدالت ہے, عالمی عدالت, اس عدالت کا ایک ممبر ہے, یعنی دنیا میں بہت بڑا عالمی ایڈوکیٹ, جس کو انگریزوں نے بہت بڑا خطاب بھی دے رکھا تھا, سر کا خطاب, سر ظفر اللہ. بہت بڑا وکیل ہے, وہ بھی مرزائی ہے, اور اس نے اس مرزے کو نبی مانے رکھا. دنیاوی طور پر عقل کتنی بڑی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس پاگل کو نبی مانے ہوئے ہوں. ختم نبوت کے عقیدے میں نقب لگائی گئی اور یہ بدعت اسلام میں داخل کر دی گئی. پاکستان کی حکومت نے اور دنیا بھر کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ قادیانی کافر ہے. یہ فتویٰ تو آپ کے علم میں ہے. پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور انہوں نے باقاعدگی سے سرکاری طور پر یہ فتویٰ دے دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کافر. لیکن انہوں نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دنیا میں اس وقت بھی کتنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے. ختم نبوت میں نقب نہیں لگایا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقیدے گھڑ لیے. سب سے پہلے نمبر پر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں ہے. اب یہ بات ہمارے وہاں تو لاٹھیوں اور پستولوں کی نوبت لے آتی ہے. کہیں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے, ادھر سے لاٹھیاں نکل آئیں گی, کوئی پسٹل نکال لے گا کہ یہ مولوی کہاں سے آ گیا, نبی کو بشر کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, نور تھے. یہ عقیدہ ہمارے یہاں جھگڑا ہے یا نہیں پاک ہوئے بڑے زور شور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے, میں مانتا ہوں, آپ بھی انشاءاللہ سارے مانتے ہیں, آپ نور ہدایت تھے. لیکن جس کا باپ ہو, جس کا دادا ہو, پردادا ہو, جس کی پھوپھیاں ہوں, جس کے چچے ہوں, جس کی بیویاں ہوں, جس کے بیٹے ہوں, بیٹیاں, جس کے اتنے سارے دنیا داری تعلقات ہوں, جو بول و براز کرتا ہو, جو کھاتا ہو پیتا ہو, یمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتا ہو, اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ اور پھر درمیان میں ایک نکتہ اپنی طرف سے داخل کر دیا اور کہا کہ جو لوگ نبی کو بشر کہتے ہیں وہ نبی کو اپنے جیسا انسان مانتے ہیں. حالانکہ کوئی آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صحیح طور پر جانتا ہے اور صحیح طور پر اس کا بیان کرنا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بلکہ ایک شاعر کا صرف ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو یہاں چھوڑوں گا. شاعر کہتا ہے محمد بشر ولیس کل بشری, کل حجر, کل یاقوتۃ حجر ولیس کل حجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہم ہما شما بشر کی طرح نہیں ہیں. جس طرح کے یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر کی طرح نہیں ہوتا. یاقوت بھی پتھر ہے یا نہیں؟ کوہ نور ہیرا جس کے لیے دنیا آج بڑی پریشان پھر رہی ہے, برطانیہ چوری کر کے لے گیا, ہمیں واپس لانا ہے, یہ وہ ہیرا کیا چیز ہے؟ پتھر ہے یا نہیں؟ ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے, یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے. پتھروں میں سے سب سے قیمتی پتھر یاقوت ہے. شاعر کہتا ہے کہ یاقوت بھی پتھر ہے لیکن جو سڑک پر دیوار میں چنا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے. محمد رسول اللہ اس پتھر کی مثال ہے. جیسے پتھروں میں یاقوت ہے, انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن کے مابین آپ پیدا ہوئے, جن لوگوں میں آپ پلے بڑے جوان ہوئے, انہوں نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہہ دیا قالوا ابشر یہدوننا, کیا ہماری ہدایت, ہماری رہنمائی کے لیے بشر آئے گا؟ انہوں نے بشر مان کر نبوت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہے,
ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، بچے ہیں ہمارے سامنے، پیدا ہوا، بڑا ہوا. نبی ہونا ہوتا، کوئی ہدایت لے کے آنے والا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھا، نبوت سے انکار کر دیا. ہمارے لوگوں نے نبوت کو مان لیا، نبی کے بشر ہونے سے انکار کر دیا. انسان کی طبیعت بھی بڑی عجیب ہے، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے، اور انکار کرنے پہ آئے تو اپنے اس خالق و مالک خدا کا بھی انکار کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت، مسلمانوں نے اس کو عجیب سا رنگ دے دیا اور جھگڑے کھڑے کر دیے. آپ صرف ایک چھوٹی سی بات میرے سامنے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سنتے ہیں یا نہیں؟ کبھی پڑھا ہے یا نہیں شجرہ نسب؟ سیرت کی کتاب کا آپ کا کوئز پروگرام تھا، آخر آپ لوگوں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہوگی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے لے کر آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب جاتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تو یہ شجرہ کیا بتاتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر ابو لہب بھی نور ہونا چاہیے، وہ چچا ہے. ابو طالب کو نور ہونا چاہیے، عبد المطلب کو نور ہونا چاہیے، پھر تو پوری لائن ہی نور کی ہونا. باقی سب کو بشر مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک روایت جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے وہ سامنے رکھیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف روایت منسوب ہے، کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، نبی نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. کہیں سند کے ساتھ یہ روایت نہ ملے گی. آپ ایک روایت کو گھڑا اور کتب حدیث میں اس کو داخل کر دیا. پھر کہیں کہیں گے کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت 15 ہے، اس میں ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ذہن میں رکھیں، اس آیت کو گھر میں جا کر اچھی طرح قرآن کو کھول کر پڑھیں. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 15. کہیں گے جی نور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین جو ہے وہ قرآن کریم ہے. حالانکہ یہاں نور اور کتاب مبین دونوں قرآن کریم کو کہا گیا، اور اس بات کی دلیل اگلی ہی آیت میں موجود ہے. اب وہ اگلی آیت کسی کو نہیں سنائیں گے. اگلی آیت میں الفاظ ہیں یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا چاہے. اس کے ذریعے یہدی بہ اللہ. اگر نبی نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہوتا تو اللہ یہاں یہدی بہ اللہ نہ کہتا، بلکہ یہدی بہم اللہ، دو کا صیغہ ہوتا. اللہ نے ساتھ ہی اگلی آیت میں ان لوگوں کا رد کر دیا، تردید کر دی کہ جو لوگ آ کے کہیں گے کہ یہاں نبی مراد ہے، یہاں قرآن مراد ہے. بہرحال عقائد کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب قرار دیا گیا. اور یہ ہمارے یہاں پہلے تو مسئلہ تھوڑا سا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، اس کے بعد ہم نے اسے کھینچا اور ہمارے خانقاہی نظام میں جتنے پیر ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے بڑے بڑے ہیں، جس کو جو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری ساری باتوں کو جانتے ہیں. بلکہ یہاں تک کلمہ سننے میں آتا ہے، جملہ سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری سرکار جو ہے وہ ہماری جانتی ہے. اس حد تک اللہ کے علم غیب کو لوگوں نے اپنے لوگوں میں ماننا شروع کر دیا. یہ بدعت عقیدے میں داخل کی، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے لوگ، ہمارے بزرگ وہ ہمیں مانتے. آپ کا میرا ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش آج درباروں، مزاروں، سرکاروں سے بھرا ہوا. بلکہ ایک پنجابی شاعر نے بات کہی ہے، میں پنجابی ہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جہاں دیکھو سرکاریں ہی سرکاریں ہیں، بندے کم ہیں، بندے کم ہیں، سرکاریں ہی سرکاریں ہیں. گلی گلی میں، کونے کونے میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے سرکار موجود ہے، دربار موجود ہے، اور ان سب کو عالم غیب بھی سمجھا جاتا ہے.
جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان تمام سرکاروں کی سرکار تو ہے یا نہیں؟ تمام سرکاروں کی، میری بات کا جواب ساتھ ساتھ پھر دیتے رہیں، جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ تمام سرکاروں کی سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، تہمت لگائی گئی بدکاری کی تہمت۔ 1 مہینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، صحابہ اکرام پریشان رہے، 1 مہینہ ابو بکر صدیق کے گھر والے پریشان رہے۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو یہ سارا واقعہ پیش ہی نہیں آتا تھا۔ جس وقت کاروان چلنے لگا تھا آپ فرماتے کہ بھائی میری بیوی ہودج میں نہیں ہے، کاروان کو بھی نہیں چلاؤ۔ سیدھی بات، کاروان چل دیا، آگے چلے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئیں۔ یہ ساری کہانی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا۔ کہیں سے شائبہ بھی لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ نبی کو علم غیب نہ ہو اور ہمارے سرکار کو یا ہمارے ولی کو علم غیب ہو، بڑی عجیب سی بات ہے، اور ہمارے لوگ اس کو ہضم کیے ہوئے۔ اگر تھوڑی سی عقل و دانش سے کام لے، تھوڑا سا چیک کریں تو پھر ان لوگوں کے بید کھل جاتے ہیں۔ میں ایک اپنے علاقے کی مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پیر جو ہیں وہ گھروں میں بھی آیا کرتے ہیں۔ دیہات سے میرا چھوٹے گاؤں سے تعلق ہے۔ گاؤں میں پیر لوگ پھر رہے ہیں اور پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، جو کچھ جہان میں ہو رہا ہے میں جانتا ہوں۔ پیر صاحب 4 پر بیٹھے ہوئے ہیں، مریض سارے نیچے ہیں، اور یہ بیٹھنے کا انداز تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ پیر صاحب چارپائی پہ ہوں گے، کوئی دوسرا آدمی کسی چارپائی کسی کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ اگر کبھی پیر نیچے بیٹھ گیا تو پھر یہ کہاں جائیں گے۔ پیر صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اچانک بیٹھے ہوئے چارپائی سے اٹھے اور انہوں نے ٹھک ٹھک زمین پہ ڈنڈے مارنے شروع کر۔ گھر والے پریشان ہو گئے، حضرت کیا ہوا؟ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ایک قافلہ مکہ کے قریب حج کرنے کے لیے حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کو ڈاکو لوٹنے لگے تھے، میں یہ ڈنڈا ان ڈاکوؤں کو مارا ہے، ڈاکو بگائے۔ کرامت ہے یا نہیں؟ اب اس پیر صاحب کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس گھر میں بہو کوئی صحیح عقیدے کی مالک آ چکی تھی۔ اس نے جب یہ ڈرامہ دیکھا اپنے شوہر کو ساتھ ملایا، کہنے لگی اگر اجازت دو تو میں آج آپ کے پیر کی حقیقت آپ کے سامنے کھول سکتی ہوں۔ ان سے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ کوئی سعادت مند قسم کا شوہر ہوگا جس نے اس طرح مان لیا، نہیں تو اس بات کو نہیں مانتے۔ دنیا کی باتیں ساری مانتے ہیں، بلکہ وہاں سے کوئی بات رد ہی نہیں کی جا سکتی، ایسی اتھارٹی ہم نے دے رکھی ہے۔ بہرحال جائز بات ماننی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، اس خاتون نے بڑی ہوشیاری سے لیاقت سے کام لیا، چاول پکائے، پلیٹ میں نیچے پہلے اس نے گھی ڈالا، گھی کے اوپر شکر کی ڈھیری لگا دی، اس کے اوپر چاول لگا دیے، اچھی طرح اس کو اونچا کر کے پلیٹ اٹھوائی اور شوہر کو کہا کہ حضرت صاحب کے سامنے جا کے رکھ۔ حضرت صاحب کے سامنے پلیٹ آئی اور چاول اگر ابلے ہوئے ہوں، اور باسمتی چاول پاکستان کی انڈیا کی آپ جانتے ہیں، اتنے لمبے چاول، وہ نہ ان کو تیل لگا ہوا ہے، گھی لگا ہوا ہے، نہ اوپر شکر ہے۔ پیر صاحب پریشان ہیں کہ کیا دے رہے ہیں مجھے کھانے کے لیے۔ آگے سے چاول پیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، موٹے موٹے چاول۔ اب حضرت صاحب کہتے ہیں، یہ ہمارے ایک مولانا ہیں، انہوں نے اس موضوع کو باقاعدہ شعروں میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میٹھا ٹھنڈا پاؤ تسی کوئی غریب نہیں۔ میٹھا تو شکر ہے نا، اور ٹھنڈا گھی ہے۔ میٹھا ٹھنڈا پاؤ تسی کوئی غریب نہیں، پیر پھڑ لیندے ہو تے روٹی دی تمیز نہیں۔ پیر مان لیتے ہو اور کھانا رکھنے کی تمیز نہیں ہے، خشک چاول میرے سامنے رکھ دی۔ اب یہ بات لڑکا بھی سن رہا ہے، بہو بھی سن رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پیر کو اتنا معلوم نہیں کہ چاولوں کے نیچے میٹھا بھی ہے، چاولوں کے نیچے گھی بھی ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ یہ مجھے اچھا کھانا دیں تو میں کھاؤں، جیسے ہی لڑکے نے دیکھا اس نے اسی وقت جوتا پاؤں سے نکالا، کیونکہ حقیقت کھل گئی۔ پاؤں سے جوتا نکالا اور اعلیٰ طول مارنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ اجے ہون تو دعویٰ
مکے حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندا ڈٹھا ہی، ڈٹھا کا معنی ہے دیکھا، حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندا ڈٹھا ہی تے اینا نہ پچھانے ہو چولاں تھلے مٹھائی۔ اگر تھوڑی سی آدمی میں عقل ہو، اگر تھوڑی سی ذہانت ہو تو ان پیروں کا پول اسی طرح ہر آدمی کھول سکتا ہے۔ نعرے بڑے بڑے آپ کو اس طرح بھی کہیں گے کہ ہم آپ کو پار لگا دیں گے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً انڈیا میں ہمارے ماحول میں پیروں نے ہمیں لوٹ ہی اس لیے لیا ہے، کہیں گے جی پل صراط بڑی پتلی، تلوار سے تیز، بال سے باریک، وہ ایسی جگہ ہے ہم آپ کو پار لگائیں گے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو پل صراط سے پار لگا دوں گا، میں جو مانگوں آپ دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماہانہ، سالانہ، ششماہی نذرانے دیتے رہو، پل صراط سے ہم پار لگائیں گے، نمازوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے علاقے میں سیال کوٹ سے میرا تعلق ہے، ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہیں، سائیں سردار ان کا نام ہے، کوئی کبھی بھی اس بات کو اکنالج کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ اس کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں تمہیں نماز کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح یہ دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ہم آپ کو پل صراط سے نکال دیں۔ کسی آدمی نے پھر سوچا کہ حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں اور آج حضرت صاحب کو تھوڑا چیک بھی کر لیں گے، بہانے سے کہا کہ حضرت فصلیں اب بڑے اچھے موسم پہ آپ آ گئے، ہماری تو قسمت جاگ اٹھی، اس وقت دھان کی فصل پھل کے قریب آئی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ذرا کھیتوں پہ نظر ڈال آئیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بہانے سے فصلوں میں لے گیا۔ دھان چاول کی فصل، جن علاقوں میں چاول ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، جن دنوں میں چاول کھیتوں میں لگا ہوا ہو پورے کا پورا علاقہ پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اور کسانوں میں ایک عادت پائی جاتی ہے، جس کا کھیت اس طرف ہے وہ درمیان والے راستے کو ادھر سے کاٹتا رہ گیا کہ میرے کھیت میں تھوڑی سی زمین زیادہ ہو جائے، ادھر والا ادھر سے کاٹتا رہتا ہے، درمیان میں پتلی سی منڈیر رہ جاتی ہے، واٹ رہ جاتی ہے۔ اب وہ عادی ہے، کسان عادی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اسی چھوٹے سے راستے سے گزرتا ہے۔ جس وقت کھیتوں کے پاس پہنچے تو پیر صاحب کو یہ کسان کہتا ہے کہ حضرت اب پیچھے سے آگے چلتے آ رہے ہیں حضرت صاحب، اب جب آگے گزرنا ہے پانی کے اندر سے تو حضرت صاحب ذرا پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے، کہتا ہے جی میری کہاں اتنی ضرورت کہ میں آپ کے آگے چلوں، آپ آگے چلیے۔ اب پیچھے سے پیر کو آگے لے رہا ہے، کھیتوں میں کیسے یہ آگے لگے گا؟ اور وہ پیر کو چیک بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمیں پل صراط سے پار نکالے گا، تو چلیں آج ہم اپنی منڈیر پہ چیک تو کر لیں حضرت صاحب کو۔ حضرت صاحب کو ہوا بھری، کہا کہ حضرت ہماری اتنی ضرورت کہاں کہ ہم آپ کے آگے چلیں، آپ آگے چلیے۔ حضرت صاحب کو آگے لگا لیا اور ابھی چند قدم ہی گزرے تھے کہ حضرت صاحب پانی میں گرے ہوئے۔ اب اس مریض نے کیا کیا؟ اس مریض نے بجائے اس کے کہ پیر کو پانی سے باہر نکالے، اس نے اوپر سے مزید اس کو گوڑے مارنے شروع کر دیے۔ کہتا ہے کہ یہ ہون وعدہ پل صراط دا تو بنیا، میں پل صراط سے آپ کو گزار دوں گا، یہ ہون وعدہ پل صراط دعویٰ پل صراط دا تو بنیا تے ایڈی وڈی واٹو تو ڈگ پیا انیا۔ یہ تو راستہ کتنا بڑا ہے، ہم روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، تم کس سے نکلتے ہوئے گر گئے؟ اس طرح ہمارے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، اور دین اسلام بدعات سے ان لوگوں نے بھر دیا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان کی زندگی پر اگر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ولادت سے لے کر موت تک جتنے مرحلے مسلمان کی زندگی میں آتے ہیں سارے کے سارے بدعات سے ان لوگوں نے بھر دیے۔ ولادت سے نام رکھیں گے بچے کا، اس وقت بھی اپنی کارروائی یہ دکھائیں گے۔ شادی ہو جائے، شادی کے بعد اگر پریگننسی کو 2-4 مہینے لیٹ ہو جائے تو ادھر سے باتیں آ رہی ہیں، ادھر سے مشورے آ رہے ہیں، آپ فلاں سرکار کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں سلام کیوں نہیں کر کے آئے؟ ابھی 4-6 مہینے ہوئے، مشورے آنا شروع ہو گئے۔ ساری دنیا سے مانگیں گے، ہر دربار پر جائیں گے،
اور اگر نہیں جائیں گے تو اس دربار پر نہیں جائیں گے جہاں سے مل سکتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا، بچہ ہو گیا، اب بچے کی ولادت پہ اس کا نام رکھا پیراں دتا. نام رکھنے کے لیے اب چونکہ وہ کبھی اس دربار پہ جا رہے تھے، کبھی اس دربار پہ. ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ نام ہے یا نہیں؟ بنگلہ دیش میں میرا خیال نہیں ہے، اب پتہ نہیں وہاں کے پیر بیٹے نہیں دیتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، دونوں ملکوں میں پیراں دتا کئی پھر رہے ہیں. اس شاعر نے کہا پتر دتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھریں دعائی نہیں، میری پیراں بوٹی لائی نہیں، نہ ایڈا کفر گزار نہیں، ایک دن مر جائیں گی. بیٹا اللہ نے دیا، تم یہ دعائی دے رہی ہو کہ میرا یہ بوٹا پیروں نے لگایا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اتنا کفر گزار رہی ہو، بیٹا وہ دے اور تم پیروں کے کھاتے میں ڈال دیتی ہو. ہمارے یہاں قدم قدم پر عجیب و غریب قسم کا اسلام جو ہے وہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے علماء کرام، ان میں سے ایک طبقہ خاموش رہتا ہے اور ایک طبقہ ان کی حمایت میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو حمایتی طبقہ ہے اس کی تو روٹی روزی چل ہی اسی کھاتے پر رہی. اگر وہ باتوں کو کھول کر کہنا شروع کر دیں، نہ جمعرات کی روٹی آئے گی، نہ 10ویں کا کھانا آئے گا، نہ ساتے کا، نہ چہلم کا، نہ برسی کا، ان کا تو سارا سلسلہ بند ہو جاتا. بدعات کی رد کرنے کے لیے ان کی زبان نکلتی. شادی ہوگی تو ہمارے یہاں بدعات، کوئی مر جائے تو ہمارے یہاں بدعات. قدم قدم پر، موقع بموقع، جہاں کہیں بھی، پوری زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بری ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف عقائد ہیں. عام لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اگر یہ عقائد مان لیا کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، عام لوگوں کے اندر انہوں نے اپنے عقائد اس طرح کے داخل کر لیے ہیں کہ وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. جبکہ یہ امور، یہ صفات صرف اللہ رب العزت کی. اور ان عقائد کی بدعات کے علاوہ جو ہماری روزمرہ کی بدعات ہیں، ان روزمرہ کی بدعات میں سے مہینوں کے حساب سے گنے تو آپ کو ہر مہینے میں ایک سرکل نظر آئے گا. محرم کا مہینہ گزر گیا ہے، محرم کے معنی میں کتنا کچھ ہوا ہے. کہیں سینہ کوبی ہو رہی ہے، کہیں تعزیے نکالے جا رہے ہیں، کہیں کوئی ایسا وقت آنے والا ہے رجب کے مہینہ میں کہ ہمارا اہل سنت کہلوانے والا مسلمان کنڈے بھرے گا. اہل سنت کہلوائے گا اور کنڈے بھرے گا. یہ کنڈے بھائی کہاں سے آ گئے؟ کس قرآن سے، کس حدیث سے، کہاں سے آپ نے لیے؟ اور پھر کچھ عرصہ پہلے تک یہ کنڈے شیعہ کے درمیان، شیعہ میں خاص تھے. آج وہ سلسلہ شیعہ میں نہیں رہا بلکہ اہل سنت بھی کنڈے بھر رہے. محرم میں تعزیہ پہلے شیعہ نکالا کرتے تھے، اب آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سنیوں کا تعزیہ شیعوں سے بڑا ہوتا ہے. ملتان کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اتنا بڑا تعزیہ شیعوں کا نہیں ہوتا جتنا ہمارے سنی نکال رہے. باہر کی ہر بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. قرآن اور سنت ان دو کی بات رکھیں تو سیدھا آپ کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے وہابی اٹھ کے سامنے آ بیٹھا ہے. باہر سے ہندوؤں کی بات ہم مان لیں گے. ہماری شادیوں میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. شادی ابھی شروع نہیں ہوئی، ڈھول شروع ہو گئے، شادی شروع نہ ہوئی، مہندی شروع ہو گئی. شادی پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا کرتا تھا جتنا آج کل مہندی پہ ہو رہا ہے. ہندوؤں کی رسمیں مسلمانوں میں ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی رسمیں مسلمانوں میں ہندوؤں کی رسمیں. اور اہل سنت کے اندر یہ شیعہ کی جتنی بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، وہ اہل سنت میں داخل ہو چکی ہیں. 22 رجب کو جو مسلمانوں میں کنڈے بھرے جاتے ہیں، آپ ذرا اس کے بارے میں کبھی تھوڑی سی تاریخ میں کھنگال کر دیکھیں، کچھ تلاش کر کے دیکھیں کہ 22 تاریخ کو کنڈوں سے کیا تعلق ہے. نام لیتے ہیں امام جعفر صادق کے کنڈے. یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ کنڈے امام جعفر صادق کے ہیں. آپ امام جعفر صادق کی تاریخ پڑھیں، امام جعفر صادق کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب سامنے رکھ لیں. نہ امام صاحب 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ امام صاحب 22 رجب کو فوت ہوئے،
نہ امام صاحب کو 22 رجب کو امامت ملی، یہ 22 کے کنڈے کس شوق میں ہیں اور امام صاحب کے نام کیوں؟ اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق امام صاحب سے ہے، اصل حقیقت یہ ہے، آپ تاریخ کھول کر دیکھیں، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے۔ اب ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ کو حاضر کر کے دیکھیں کہ یہ کنڈے بھرنے والے کون ہیں، کیوں بھر رہے ہیں؟ شیعہ کو تو حضرت امیر معاویہ سے کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف کا پتہ یا نہیں ان کو کیا ہے؟ شیعہ کو حضرت امیر معاویہ سے تکلیف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ انہوں نے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منائی، انہوں نے کھیریں کھائیں، انہوں نے پوریاں کھائیں، انہوں نے کنڈے بھرے۔ اہل سنت کو کیا تکلیف ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے؟ اہل سنت تو سارے مانتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے، سارے مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، سارے مانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے۔ آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت ہو کر کنڈے بھرے، وہ کہاں کا اہل سنت؟ اہل سنت ہو کر شیعہ کی کرتوتیں سارے اپنے ماحول میں۔ اور پھر پہلے شروع میں ان کنڈوں کے بارے میں بڑا مشہور تھا، کہتے تھے کہ یہ کنڈے چھت کے اندر پکائے جاتے ہیں، چھت کے اندر ہی ان کو کھایا جاتا ہے، اور سائے سائے میں اندر ہی اندر سارا کچھ۔ آخر اس میں اس دال میں کیا کالا تھا کہ اس کو اندر ہی اندر رکھا جاتا تھا؟ وہ کالا یہی تھا کہ یہ اتنے عام نہ ہونے پائیں کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر جو چیز اندر اندر چھپا چھپا کے کریں گے وہ کوئی اچھی بھی تو نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے صدقہ زکوٰۃ جتنے معاملات سارے کھل کر ہمیں بتا دیے، اگر کچھ گنجائش ہوتی، کہیں کچھ اس کے ثواب ہونے کا کہیں تھوڑا سا بھی چانس ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہوتے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات آپ کھانا پکا کر بانٹیے، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو کسی تاریخ کے ساتھ فکس کر دیں گے کہ 22 رجب کو ہی آپ یہ کریں گے، یا 11 چاند کی 11 تاریخ کو ہی یہ کریں گے۔ 11 تاریخ کو بھی ہے نا کس طرح کی خیرات، 11ویں شریف، جو کچھ عرصہ پہلے تک تو صرف 11ویں شریف تھی، آج کل ایک بڑی 11ویں آتی ہے، 11 مہینے تک وہ 11ویں رہتی ہے، اور ایک مہینے میں جا کر وہ بڑی 11ویں ہو جاتی ہے۔ اس بڑی 11ویں میں پھر دنیا سے بڑا چنڈا قطع کیا جاتا ہے کہ بھائی بڑی 11ویں کرنی ہے، بڑا کام کرنا ہے، پیسے لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیادی طور پر صحیح ہیں، شریعت میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہی آپ صدقہ زکوٰۃ لے لیں، خیرات لے لیں، شرعاً جائز ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اس کو جب کسی تاریخ کے ساتھ فٹ کر دیں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے یہاں جاتے، کوئی دعوت کرتا، کھانا کھانے کے لیے آپ کو منگوایا جاتا، تو کھانا کھانے کے بعد آپ وہاں دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ صحابہ کو کہا کرتے کہ ان گھر والوں کے لیے دعا مانگیے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے اس کو تو کھانا کھلا، ان کو روزی دے۔ ہمارے مولویوں نے اس دعا کو بعد سے اٹھا کر شروع میں رکھ لیا۔ بات اصلاً جائز ہے، اصلاً شرعاً جائز ہے کہ کھانا کھائیں دعا مانگے، لیکن دعا کہاں مانگے؟ کھانا کھانے کے بعد۔ اور ہمارے مولویوں نے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ دعا مانگنا شروع کر دی، اور فاتحہ اور یہ اور وہ سلسلہ، جس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت سے آگے پیچھے کر دیں گے وہ عبادت سنت نہیں رہے گی، بلکہ وہ بدعات میں داخل ہو جائے گی۔ ایک چیز اور ہے چھوٹی سی، مجھے پرچی آ گئی ہے کہ چھوڑ دیں، لیکن میں چھوٹی سی وہ بات بتا کے چھوڑ دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھنا کتنا اجر و ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کتنا بڑا اجر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ، اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. یہ قرآن کریم میں حکم ہے. درود شریف پڑھنا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں. لیکن اگر باقی اوقات میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اذان سے پہلے درود کو خاص کر دے سپیکر کھول کر، کیا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، مشہور مؤذن رسول بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عمر بر اذان کہی. کوئی آدمی ثابت کر دے کہ حضرت بلال نے پہلے کبھی درود شریف پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ہے. کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ جس وقت اذان شروع کرتے تھے تو وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں درود شریف جو ایک کھلی عبادت تھی، عام عبادت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے اس کو پابند کر دیا. اور جیسے ہی ہمارے علماء کرام یا ہمارے نعت خوان حضرات، اسی طرح مؤذن حضرات سپیکر کھولتے ہیں تو اذان سے پہلے گلا صاف کرنے کے لیے اچھی طرح گا بجا کر درود شریف پڑھتے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ میں گواہی دینے میں تکلیف نہیں ہوگی کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب تک سپیکروں کا رواج نہیں تھا اس وقت تک یہ درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں تھی. کوئی نہیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ جب تک سپیکر نہیں آئے یہ گلا صاف کرنے کی نوبت نہیں ہوتی تھی. کانوں میں انگلیاں دی اور اذان شروع کر دی. اب سپیکر آ گئے اور اس درود شریف کو اذان سے پہلے لگا کر پہلے ریہرسل کرتے ہیں کہ میرا گلا صاف ہو جائے، میں نے اذان کہنی ہے. اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے درود شریف پڑھنے کی بڑی تلقین کی ہے. پڑھیے، 24 گھنٹے پڑھیے، لیکن اذان سے پہلے نہ یہ سنت سے ثابت ہے نہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اس سپیکر کو، اس درود کو میں سپیکری درود کہتا ہوں کہ یہ جب تک سپیکر نہیں آئے یہ درود نہیں تھا. میرے بھائی، عقائد میں اور اعمال میں اس حد تک بدعت آ گئی ہیں کہ اسلام کا چہرہ دھندلاتا جا رہا ہے. سنتیں اس کی دبیز تہوں کے نیچے دبتی جا رہی ہیں. جبکہ جس آدمی نے جو بھی بدعت سر انجام دی، کوئی بدعت کا کام کیا، مولانا شروع میں ہی حدیث پڑھ دی تھی. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام شروع کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. فہو رد من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. اور بدعت اگر کسی کو کہیں کہ یہ بدعت ہے، ابھی مسائل تو بہت سارے ہیں. ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں بڑا کچھ ہوگا. آگے رجب ہے، شعبان ہے، پیچھے سفر گزرا ہے. سفر کی بدعت کا ذکر میں نے اپنے آج کے مضمون میں اردو نیوز میں کچھ کیا ہوا ہے. بہرحال ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، شب و روز بھرے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک، ولادت، وفات، موقع موقع پر بدعات ہیں. اگر آدمی ان بدعات کو نہیں چھوڑے گا تو وہ اجر و ثواب نہیں پائے گا. اجر و ثواب کب ملے گا؟ جب ہمارا عمل قرآن کریم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. عمل کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے 2 چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں، بلکہ 3. آدمی عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور تیسری بات یہ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، جو بتایا ہوا عمل ہے، اس کو انجام دے گا تو وہ عمل صالح ہے، اس کا ثواب ملے گا. اور اگر اپنی مرضی سے یہ اعمال کو ایجاد کرتا جائے گا تو وہ عمل صالح نہیں ہے. اور شریعت میں اپنی طرف سے کوئی عمل داخل کرے تو یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں فوراً کہ بدعت 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 تم کہتے رہتے ہو. یہ سپیکر کہاں رسول اللہ کے زمانے میں موجود ہے یا نہیں بات؟ گاڑیوں میں بیٹھتے ہو، گڑیاں باندھتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کہاں؟
بدعت کی دو حرفی سی تعریف جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی کام کا وقت آیا، اس کی ضرورت پڑی، اس کے باوجود نہ آپ نے کیا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا، نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اس قسم کا کوئی بھی کام آج اجر اور ثواب سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ بدعت ہوگا اور وہ گناہ ہوگا۔ نہ یہ سپیکر لوگ ثواب سمجھ کر لگاتے ہیں بلکہ آپ کو آواز پہنچانے کے لیے، گاڑیوں میں سفر ثواب سمجھ کر نہیں بلکہ جہازوں میں سفر کیا جاتا ہے، ضرورتیں ہیں، گھڑی باندھی جاتی ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ایجادات۔ اگر کسی چیز کو اجر و ثواب سمجھتے ہوئے آپ کریں گے تو پھر وہ بدعت میں داخل ہو جائے گی۔ اس قسم کی تمام بدعات سے، ان کاموں سے بچیں، کیونکہ یہ انسان کو اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ میں اپنے انہی کلمات پر اپنے بھائیوں کے حکم کے مطابق آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ممنون و مشکور ہیں کہ آپ موسم کی خرابی کے باوجود بھی بڑی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر شیخ صاحب کے درس کو سن رہے تھے۔ اللہ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مغفرت فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے ہم آپ سے